میرے نبی نے دعا کیا مانگی کہ مالک ایک مددگار دے دے. یعنی اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا, یہ حکم خدا سے دعا ہے. نبی نے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا تو نبی کبھی مددگار نہ مانگتا, مدد مانگتا. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک؟ اگر پہنچ رہی ہے تو مجھے اسی مقام سے آگے بڑھ جانے دو. وہ دعا یاد ہے موسیٰ کی؟ قالا, موسیٰ نے دعا مانگی. یہاں کیا ہے؟ قل, حبیب دعا مانگ. قالا اور قل کا فرق سمجھ میں آیا؟ موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے, اور یہاں پیغمبر اکرم کو حکم ہے حبیب دعا مانگ. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ مالک تو ضرورت جانتا ہے اپنے نبی کی, تو اصرار کیوں ہے کہ دعا مانگے تو دے گا؟ دے دے. کہا نہیں, یہ دعا مانگے گا تو دوں گا, اور میں اسے حکم دے رہا ہوں کہ دعا مانگ. تو بتلانا یہ تھا کہ یہ اتنا امانت دار نبی ہے کہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. تو جو اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے, کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا, حبیب دعا مانگ. اچھا, تو اب وہ دعا کیا ہے؟ وجعل بنا دے, دے دے من لدن کا اپنے پاس سے, سلطانن طاقتور, نصیرہ مدد کرنے والا. مالک اپنے پاس سے مدد کرنے والا دے دے. تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ اور اگر یہ بات میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوالت ہو گئی. موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وجعل لی وزیرا من اہلی, مالک مجھے ایک وزیر دے دے میرے خاندان سے. اور رسول اللہ نے کیا مانگا؟ وجعل لی من لدن کا, مالک مجھے مدد کرنے والا دے دے اپنے پاس سے. بھئی کچھ فرق واضح ہو رہا ہے. موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کے خاندان سے, اور محمد کا وزیر آئے گا اس کے پاس سے. بھئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, دونوں آیتیں تمہارے سامنے ہیں. وجعل لی وزیرا من اہلی, موسیٰ نے دعا مانگی مالک میرا وزیر دے میرے خاندان سے, اور محمد نے دعا مانگی وجعل لی من لدن کا, مالک مجھے وزیر دے اپنے پاس سے. تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے, محمد کا وزیر اللہ کے پاس سے آئے. اب سمجھ میں آیا کہ محمد کے وزیر کو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا. مقام رسالت پر رک کر کچھ پیغام دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. اب اس سے زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا. تو نصیر کے معنی نصرت کرنے والا, مدد کرنے والا. بھائی توجہات مقبول رہیں. نصیر ہجرت سے پہلے کی آیت ہے. جب نصیر آ گیا, جب مدد کرنے والا آ گیا, جب حکم ہوا حبیب ہجرت کر جا اور مدد کرنے والے کو بستر پہ سونے کا حکم دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی رک کے ہے کہ جنگ احد میں جب جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی, بڑی بڑی مشہور بات ہے, تو ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے آئے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. گھمسان کر رہے ہیں, گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے, اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر صحابی تھے. وہ جنگ لڑتے لڑتے کفار کے مجمع میں گھس گئے اور تلوار ٹکرائی, تلوار ٹوٹ گئی. دوڑتے ہوئے رسول کی خدمت میں, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول نے دیکھا تلوار ٹوٹ گئی, ناکے پہ سوار تھے, نیچے کی طرف نگاہ کی, دیکھا کھجور کی ٹہنی پڑی ہے. رسول جھکے, کھجور کی ٹہنی اٹھائی, حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی, کہا جاؤ جنگ کرو. ان کے ہاتھ میں وہ ٹہنی آئی, تلوار بنی, وہ گئے اور جنگ شروع کی. بھائی رکے رہو, خدا کی قسم رکے رہو, اس لیے کہ اب زیادہ زحمتیں سماعت نہیں ہے, لیکن جان لے آیا ہوں وہاں یہ جملہ سنتے جانا. اچھا, تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی ٹہنی لے گئے, میرے نبی نے دی, اور وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بنی اور انہوں نے جا کے جنگ کی. سیر الصحابہ میں یہ واقعہ موجود ہے. ابھی وہ جنگ کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی آئے ٹوٹی ہوئی تلوار لیے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ نیچے دیکھیے, ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دیجیے. ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کے علی کے ہاتھ میں بھی دے دیجیے. رسول خاموش ہے. علی نے دوسری مرتبہ کہا آگے بڑھ کے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول سر جھکائے خاموش بیٹھے ہوئے اپنے ناقے کے اوپر. تیسری مرتبہ اور آگے بڑھے علی, کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اتنے میں وہ فرشتہ چیختا ہوا آیا تلوار لے کر, لا فتح الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار,
یا رسول اللہ یہ ذوالفقار اپنے بھائی کو دے دے. اب میں سوچتا رہا کہ رسول نے ذوالفقار کا انتظار کیوں کیا. اٹھاتے ایک کھجور کی ٹہنی دے دیتے علی کے ہاتھ میں. کہا نہیں نہیں اس کو ٹہنی نہیں دوں گا, سپاہی ادھر سے آیا ہے تب کا اسلحہ بھی ادھر سے آئے گا. وَيَوْمَ 16واں سورہ آیت کا نشان 89. میرے نبی کا مقام, اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. حبیب یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. حبیب قیامت کا دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے. دیکھنا ذرا مقام محمد عربی, قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم کا گواہ بنائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ, اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے. سن لیا تم نے, قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے اور ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. رک جاؤ, اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. یہ جو ٹکڑا پیش کر رہا ہوں نا آیہ مبارکہ کا, اسے ذہن میں رکھنا اور ترجمہ جا کے دیکھ لینا قرآن مجید میں. نزلنا علیک الکتاب, حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. تبیانا لکل شیء, اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے, ہر شے کا بیان اس کتاب میں ہے. وہدن, یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن, یہ کتاب رحمت ہے. بشرا, یہ کتاب خوشخبری ہے. کس کے لیے رحمت ہے؟ للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. بس میرے عزیزو, تبیانا لکل شیء, اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. پہلی صفت. ہدن, یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. رحمتن, یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. بشرا, یہ کتاب مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. 4 صفتیں ہیں نا. اب ان چاروں صفتوں کو سامنے رکھ کر میں چلا قرآن مجید کی طرف کہ دیکھوں کہ میرے نبی کے اوصاف کیا ہیں. میں سننا میرے نبی کے لیے آواز دی. علمک ما لم تکن تعلم, حبیب تجھے ہر شے کا علم دے دیا. تو ہر شے کا بیان قرآن میں, ہر شے کا علم میرے نبی میں. قرآن برابر ہو گیا نبی کے, نبی برابر ہو گئے قرآن کے. ایک صفتیں برابر ہو گئے. دوسری صفت ہدن, یہ قرآن ہدایت ہے. تو انکا لتہدی الی صراط مستقیم, تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت, تو ہدایت کرنے والا. دوسری صفت میں برابر ہو گئے دونوں. تیسری صفت قرآن کی کیا ہے؟ رحمتن, یہ قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین, قرآن رحمت, محمد رسول اللہ رحمت. تیسری صفت میں برابر ہو گئے. یہ کتاب کیا ہے؟ بشرا, خوشخبری ہے. ابھی آیت پڑھ کے گیا ہوں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرا, حبیب تو خوشخبری سنانے والا ہے. قرآن خوشخبری, محمد خوشخبری سنانے والے. ٹھیک ہے نا. تو چاروں صفتوں میں میرا نبی قرآن کے برابر ہے یا نہیں؟ بھائی یہی لانا تھا تمہیں. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب زحمت نہیں ہے, یہی لانا تھا. سارا بیان قرآن میں, سارا علم نبی میں, ایک صفت میں برابر ہو گئے. قرآن ہدایت, نبی ہدایت کرنے والا, دوسری صفت میں برابر ہو گئے. قرآن رحمت, نبی رحمت, تیسری صفت میں برابر ہو گئے. قرآن خوشخبری, نبی خوشخبری سنانے والا, چوتھی صفت میں دونوں برابر ہو گئے. تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور نبی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, ایک چیز ہے جس کے نام دو ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی جب لفظوں میں آیا تو قرآن کہلایا, جب نور میں آیا تو محمد کہلایا. ٹھیک ہے نا. اب رک جاؤ, اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا. دور تک میرے محترم سننے والے کھڑے ہوئے ہیں, بھائی انہیں بھی انوالو کر رہا ہوں. اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا. جیسا قرآن ویسا نبی, اور جیسا نبی ویسا قرآن. رک جاؤ, یہی تم سے فیصلہ کروانا ہے. جیسا قرآن ہے ویسا نبی ہے, جیسا نبی ہے ویسا قرآن ہے. اگر قرآن لا رہے تو میرا محمد لا رہے, اور اگر قرآن بے عیب تو میرا نبی بے عیب. طے ہو گئی بات.